السلام علیکم، میں ہوں دلاور ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک اینڈ فنانس ہب۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کی ایک نایاب مگر دلچسپ کرنسی کی، ایسی کرنسی جو سونے یا چاندی تانبے سے نہیں بنی۔ جب بھی آپ کسی سکے کا نام سنتے ہیں یا سکے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے دماغ میں مختلف دھاتیں آتی ہوں گی، مگر یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آج جس کرنسی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بنی ہے چمڑے سے۔ جی ہاں، چمڑے کے سکے کہاں استعمال ہوئے، کیوں بنائے گئے، کب تک رائج رہے اور پھر غائب کیوں ہو گئے؟ تو آئیے چلتے ہیں ایک حیران کن تاریخی سفر پر، جہاں سے ہمیں ملیں گے ان تمام سوالوں کے جواب۔ چمڑے کے سکے دراصل ایسی کرنسی تھی جو دھات کی بجائے جانوروں کی کھال سے تیار کی جاتی تھی۔ یہ سکے مختلف سائز کے ٹکڑوں کی صورت میں ہوتے، بعض اوقات مربع، بعض اوقات دائرے کی شکل میں۔ ان پر مخصوص مہر یا نشان بھی لگائے جاتے تھے تاکہ ان کی اصلیت اور قدر و قیمت طے کی جا سکے۔ چمڑے کے سکوں کا پہلا تاریخی ذکر ہمیں چین میں ملتا ہے، خاص طور پر ہان خاندان ہان ڈنستے 206 قبل مسیح سے 220 قبل مسیح کے دور میں، لیکن ان کا سب سے نمایاں استعمال ہوا منگول سلطنت کے زمانے میں، خاص طور پر عظیم فتح قبلیائی خاندان کے دور حکومت میں 13ویں صدی میں ہوئی۔ اس وقت چمڑے کے سکے نہ صرف چین بلکہ وسط ایشیا اور مشرقی یورپ کے کچھ حصوں میں بھی زیر گردش رہے۔ اکثر چمڑے کے سکے گائے، بھینس یا ہرن کی کھال سے بنائے جاتے تھے۔ سب سے زیادہ مضبوط اور دیرپا سکے وہ ہوتے جو چمڑے کی بیرونی سطح سے تیار کیے جاتے، جنہیں مخصوص طریقے سے خشک کیا جاتا اور دبا کر سکوں کی شکل دی جاتی تھی۔ چمڑے کے سکوں کے کئی فوائد تھے، خاص طور پر ان زمانوں میں جب دھاتیں مہنگی یا نایاب ہو جاتی تھیں تو چمڑے کے سکے ہی کام آتے تھے۔ نمبر 2، یہ سکے ہلکے وزن کے ہوتے تھے۔ نمبر 3، نرم ہوتے، اس لیے ان کو آسانی سے سنبھالا جا سکتا تھا۔ نمبر 4، تیزی سے تیار کیے جا سکتے تھے اور بڑی تعداد میں چھاپنا آسان تھا۔ قبلیائی خان نے تو ان سکوں کو کاغذی کرنسی سے بھی پہلے متعارف کرایا تاکہ بڑی سلطنت میں کرنسی کی قلت کا حل نکالا جا سکے، لیکن جہاں اتنے فائدے تھے وہاں کئی نقصان اور مسائل بھی سامنے آئے۔ نمبر 1، سب سے بڑا مسئلہ ناپائیداری، چمڑا وقت کے ساتھ گل سڑ جاتا تھا۔ نمبر 2، بارش یا نمی سے یہ کرنسی خراب ہو جاتی تھی۔ نمبر 3، دوسرا بڑا مسئلہ تھا جیل سازی، کیونکہ چمڑا ہر جگہ دستیاب تھا، لوگوں نے جیلی سکے بھی بنانا شروع کر دیے۔ نمبر 4، اور چونکہ ان کی قدر کو صرف مہر سے پہچانا جاتا تھا، اس لیے عوام میں ان پر اعتماد کم ہوتا تھا۔ چمڑے کے سکوں کا استعمال 14ویں صدی کے آغاز تک آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ جب دھاتوں کی دوبارہ دستیابی ممکن ہوئی اور کاغذی کرنسی کی ترقی شروع ہوئی تو چمڑے کو بطور کرنسی ترک کر دیا گیا۔ کئی علاقوں میں تو چمڑے کی کرنسی کو عوام نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس سے حکمرانوں کو بھی اسے بند کرنا پڑا۔ چمڑے کے سکے آج شاید ہمیں عجیب لگیں، مگر یہ ایک ایسے دور کی یادیں ہیں جب انسانی ذہانت نے حالات کے مطابق نئے حل تلاش کیے، چاہے وہ چمڑے کے سکے ہوں یا دھاتوں کے سکے یا کاغذ کے نوٹ۔ کرنسی کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ تبدیلی کے لیے تیار رہا ہے۔ تو یہ تھے چمڑے کے سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔